سورہ آل عمران آیت نمبر 10۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 19۔ کل کے درس میں سورہ آل عمران کی بجائے غلطی سے سورہ بقرہ کا نام نکل گیا، چونکہ ایک عرصے تک سورہ بقرہ چلتی رہی تو شاید بھولے میں سورہ بقرہ کا نام آ گیا۔ احباب اگر کہیں اس طرح سنیں تو پھر فور متوجہ بھی کر دیا کریں، کیونکہ یہ ہمارا درس ریکارڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے تاکہ کم سے کم اس میں غلطیاں ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز ان کے مال و دولت ان کے کام نہیں آئے گی، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد کام آئے گی، من اللہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی کام نہیں آئے گی، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور ایسے لوگ یہ آگ کا، جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران اور نجران کے جو عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اس کے متعلق بھی گفتگو ہو رہی تھی، اور اسی کے ضمن میں دیگر باتیں بھی چل رہی تھیں۔ کل آپ حضرات کے سامنے اہل علم کی جو دعائیں ہیں ان کو نقل کیا گیا۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس آیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ نجران کا یہ وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگا تو نکلتے وقت ظاہر اس قافلے کے اندر ان کے بڑے بڑے رہنما بھی تھے، پادری بھی تھے۔ ان میں ان کا بڑا مشہور پادری جو سب سے بڑا پادری تھا ابو حارث علقمہ بھی تھا۔ تو جب وفد ظاہر اس وقت یہ کیا کہتے ہیں اونٹوں پر اور خچروں پر اور اس قسم کے سواریوں پر سفر کیا جاتا تھا، تو جب وہ نکلنے لگا تو وہ اپنی سواری سے گر پڑا، سواری کہیں بدکی یا کچھ بھی ہوا تو یہ سواری سے گر پڑا۔ ابو حارث علقمہ جو ان کا بڑا پادری تھا گر پڑا، ساتھ ہی اس کا بھائی تھا قرز ابن علقمہ۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ بھائی گرا ہے تو اس نے ایک بددعائیہ جملہ نکالا۔ عرب کا ایک دستور ہے، ایک عادت ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ایک بددعائیہ جملہ وہ اپنے دشمنوں کے خلاف کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں دشمن ہلاک ہو، تباہ ہو، ٹھیک ہے نا، اس کا ستیہ ناس ہو، اس قسم کے یہ
تو اس قرز ابن علقمہ جو اس پادری کا بھائی تھا، اس نے یہ الفاظ کہا تعیس الابعد، ٹھیک ہے نا، وہ جو دور والا ہے وہ تباہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. اور اس سے مراد اس کی کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات اقدس تھی، چونکہ وہ ان کو اپنا ایک طرح سے دشمن سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اس نے یہ بات کہی. اب وہ جو اس کا بھائی بڑا پادری تھا ابو حارث علقمہ، تو اس نے جب یہ سنا تو اس نے کہا تعیس امک، تیری ماں ہلاک ہو جائے، تو نے ان کے متعلق کیوں یہ الفاظ کہے؟ تمہیں پتہ نہیں وہ نبی آخر الزمان ہے، ٹھیک نا، وہ نبی آخر الزمان ہے، ان کے متعلق تم اس طرح کے گستاخانہ الفاظ کہہ رہے ہو. جب اس نے یہ بات کہی تو قرز ابن علقمہ نے کہا کہ بھائی اگر وہ نبی آخر الزمان ہیں، حقیقی اللہ کے نبی ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بحث و مباحثہ اور ان کے ساتھ جا کے یہ گفتگو کرنا، پھر اس کا کیا مقصد؟ ایمان کیوں نہیں لے کر آ جاتے پھر ان کے اوپر، ان پر ایمان، ان کو مان کیوں نہیں لیتے؟ اب جب یہ اس نے بات، ظاہر حقیقت تو ایسے ہی تھی. اب جب اس نے یہ بات کہی تو اس نے کہا کہ اے بھائی، ان هؤلاء الملوک اعطونا اموالا کثیرا واکرمونا لو آمنا لأخذوا منا كل شيء. اس نے حقیقت بات کر دی. اس نے کہا کہ بھائی ذرا عقل پہ ہاتھ پھیرو، یہ جتنے بڑے بڑے بادشاہ ہیں نا، انہوں نے ہمیں بڑا مال اور پیسہ اور یہ جائیداد اور یہ سب کچھ بڑا کچھ دے رکھا ہے، اگر اور ہماری بڑی عزت کرتے ہیں، اگر ہم ان پر ایمان لے گئے تو یہ ساری چیزیں ہم سے لے جائیں گے، یہ ساری چیزیں لے جائیں گے. لیکن جو حقیقت تھی وہ حقیقت تھی، وہ اس کے بھائی کے دل کے اندر بیٹھ گئی، قرز ابن علقمہ، کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. چنانچہ یہ وفد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ حضرات کے سامنے جیسا کہ تھوڑا سا مختصر آ گیا کہ بڑا بحث و مباحثہ ہوا، مذہبی گفتگو بھی ہوئی، جس آگے چل کر مزید یہ آئے گی گفتگو، ٹھیک ہے. تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کوئی نتیجہ نہیں، یہ لوگ واپس آ گئے. لیکن وہ جو بھائی تھا اس کا قرز ابن علقمہ، وہ بالآخر بعد میں صحابی رسول بنا، وہ ایمان لے کر آیا. وہ کیا ہے؟ ایمان لے کر آ گیا. تو اس بات کے اوپر اللہ تبارک و تعالی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ وہ کہہ رہے بڑا ہمیں مال مل رہا ہے، یہ چیزیں سب چیزیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ضمن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کو کوئی چیز بھی کیا ہے، مال و دولت ان کے کام نہیں آئے گی. محترم سامعین کرام، مزید تفسیر سے پہلے ایک اور بات بھی حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں، جس کا تذکرہ آگے آنے والی آیتوں کے اندر بھی آ رہا ہے. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جس طرح ان کے متعلق نازل ہوئی ہے، اسی بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ ایک اور واقعہ بھی ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس آئے تو یہود یہ کہنے لگے کہ صحابہ کرام سے کہنے لگے کہ تم قریش کو شکست دینے کے اوپر بڑے جناب اترا رہے ہو، تمہارا پالا تو ان چھوکروں کے ساتھ پڑا ہے جو نہ تجربہ کار تھے. ہم جیسے لوگوں کے ساتھ تمہارا جب پالا پڑے گا نا تو تمہیں لگ پتہ جائے گا. محترم سامعین کرام، چونکہ یہ واقعہ آگے آ رہا ہے، ابھی میں نے صرف ہنٹ کے طور پر دیا ہے، باقی تفصیل اس میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا. تو اس پر بھی یہ قرآن مجید کے حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی. بہرحال دونوں موقع ہو سکتے ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے ان الذین کفروا، یہ جو کفار ہیں نا، یہ جو کافر، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کا یہ مال و دولت، ان کی اولاد، یہ بالکل بھی کام نہیں آئے گی، بالکل بھی کام نہیں آئے گی. محترم سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ تیسرا پارہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، بالکل اس کی آخر والی آیت کے اندر ہم یہ بات پڑھیں گے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، کہ جو لوگ حالت کفر کے اندر مر جائیں گے نا، وہ اللہ کے حضور زمین بھر کر سونا بھی اپنی جان خلاصی کے طور پر دیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے ہرگز قبول نہیں کیے جائے. اور قرآن مجید کے ایک اور مقام پر آتا ہے صرف یہی زمین نہیں، اس جیسی اور بھی زمین سونا بھر کر دے.
اول تو یہ ناممکن ہے کہ اتنا کچھ سونا لے کر، لیکن بالفرض والمحال اگر کوئی لے بھی آتا ہے تب بھی فرمایا کہ نہیں قابل قبول ہو. تو اتنا مال و دولت کسی کی کیا ہے کام نہیں ہے. تو مال و دولت کام نہیں آ رہا. آپ نے سورہ تبت یدا ابی لہب، ٹھیک، مشہور سورہ ہے، سورہ لہب بھی اس کو کہتے ہیں، وہاں پر بھی آپ نے پڑھا کہ ابو لہب کے بھی بیٹے تھے اور اس کے بھی کافی مال و دولت تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے کام آئیں گے، یوں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی دو ٹوک الفاظ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کوئی بھی اس کے جناب اللہ مال اور دولت، اس کے اولاد وغیرہ کوئی بھی کام نہیں ہے. آپ حضرات کے علم ہے کہ جب آخر میں اس کو ایک طاعون کا پھوڑا سا نکلا تھا تو وہ ایسے ہی پڑا تھا، ایسے ہی جناب مر گیا، کوئی اس کے قریب ہی نہیں آتا تھا. مرنے کے بعد بھی لوگوں نے ان کو جناب ہار دلائی کہ جب باپ تمہارا زندہ تھا اس کے پیسوں پر تم بڑی موجیں کر رہے تھے، مر گیا ہے تو کم از کم اس کو یہاں دفن تو کرو، کوئی اٹھاؤ تو صحیح. ہاتھ انہوں نے پھر بھی لگایا کہ دیگر جو حبشی جو مزدور تھے ان کو بلا کر اہم گڑھا کھود کے اس میں کر دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حقیقت اپنی آنکھوں سے کیا دکھا دیتے ہیں. یہ تو مال ان کے کام دنیا کے اندر بھی نہیں آ رہا، آخرت کے اندر بھی نہیں آ رہا، اور اولاد کیسے کام نہیں آئے گی. اس کو بھی آپ حضرات نے پڑھ لیا ہے، سنا ہوگا. قرآن مجید 30واں پارہ سورہ عبس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ وہ قیامت کے دن کیا ہے، یہ اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگ رہی ہوگی، ماں باپ اولاد سے بھاگ رہے ہوں گے، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، اور اس طرح بیٹا ماں سے، اس طرح ایک دوسرے سے کیا ہے بھاگ رہے ہوں. تو وہاں پر بھی کیا ہے کوئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کوئی کام نہیں ہے. محترم سامعین کرام، اب ہمارے لیے اس میں لمحہ فکریہ کیا ہے، ہمارے لیے کیا اس میں سبق ہے. ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اب ہم دنیا کے اندر رہ کر، ہم جو خاص طور پر اس زمانے کے اندر جب مہنگائی کا گراف بڑھتا چلا جا رہا ہے، ضروریات ہم نے خواہ مخواہ بےجا بڑھا رکھی ہیں، ہماری انکم جو سورس ہے وہ کم اور ہمارے اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس وقت اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ بجائے حلال کے اوپر اکتفا کرنے کے ہم نے کیا کیا، حرام خوری شروع کر دی ہے. اب کیا ہے کہ جناب اللہ رشوت لے رہے ہیں، 2 نمبر مال کما رہے ہیں، بلیک مارکیٹنگ چل رہی ہے، سود کے اوپر ہم پیسہ لے رہے ہیں، کس کی خاطر کہ اپنے اولادوں کے عللے تللے پورے کرنے کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اور پتہ نہیں کتنے آپ حضرات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کتنے حرام کی شکلیں ہیں جو اس وقت معاشرے کے اندر کیا ہے رائج ہیں، اور ہم جناب اللہ دھڑلے کے ساتھ لے رہے ہیں. رشوت کو ہم تو ایسے ہی سمجھ کے لیتے جیسے کوئی ثواب کا کام ہو. سود ہم ایسے کھاتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارا حق ہی یہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور وغیرہ ذالک اس طرح کی بہت شکلیں. کس کے لیے کر رہے ہیں کہ جی یہ میرا بیٹا پڑھ جائے گا، اس کے اخراجات ہیں، اس کو میں نے اعلیٰ تعلیم دلوانی ہے، باہر کی ڈگریاں دلوانی وغیرہ ذالک، ان سب کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، تمہیں یہ اولاد اور مال کچھ بھی کام نہیں آئے گی، بلکہ الٹا تمہارے لیے وبال بن جائے گی. اور آپ حضرات جناب اللہ بخوبی جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایسا کیا ان کا انجام آپ حضرات نے بھی ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے، نہ ہمیں کسی کے اوپر کوئی بلیم کرنا مقصود ہے. عبرت کے طور پر صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. آپ حضرات مجھ سے زیادہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی جانتے ہیں سب کچھ، کہ تھوڑے ہی عرصہ پہلے ایک خبر میڈیا کی زینت بنی رہی کہ یہ آپ کا جو اقرا میڈیکل کمپلیکس جو اکبر چوک کے اوپر ہے، اس کا والد ڈاکٹر اور اس کے بیٹے نے باپ کو قتل کیا پیسوں کے اوپر. اور کیا، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا وہ بھی آپ پڑھ لیجئے کہ کس طریقے سے اس نے کیا کہتے ہیں لوگوں سے ٹیسٹوں کے نام پر ایک گورنمنٹ سے کانٹریکٹ لے کر لوگوں کو لوٹا اور پھر یہ کیا، اور وہ پوری کہانی آپ کے سامنے. اور دا اینڈ کیا ہوا کہ وہی بیٹے نے جس کے لیے سب کچھ باپ کرتا رہا، اسی نے اپنے باپ کو جناب اللہ کرائے کے قاتلوں پر منگوا کر پیسے دے کر جناب اللہ اس کو کیا ہے باپ کو قتل کروائے. تو اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یہ تمہارے ہرگز کیا ہے کام، کوئی بھی کام نہیں آئے. اولئک هم وقود النار، یہ تمہارا کیا ہے، یہ جہنم کا ایندھن، یہ جہنم کی. اور جہنم کا ایندھن کیا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن کیا ہے، یہ انسان اور پتھر ہی ہیں اور کون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ یہ جو مال و دولت جو ہم ناجائز طریقے سے کما کر اپنے ان کی کر رہے ہیں، یہ جو الٹا ہمارے لیے وبال جان بنے گا دنیا میں بھی آخرت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔